خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر صدق الله العلي العظيم. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، لہٰذا جو حضرات باہر ہیں ان سے ایک بار پھر مؤدبانہ التماس ہے کہ وضع خانے میں تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا محترم نسیم صاحب، محترم مظہر العباس صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں، اس خانے کے فرائض کو انجام دے کر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد.
ہوشیار ہوئے، جتنے قاتل تھے وہ سب شہد گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفے وہ فنار ہوئے، اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، پھولیو شمرو سنان اور عمر کو مارا، مالک ہے ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا، اور ملاقات ہوا شکر خدا ونے والا، لائے مختار کے آگے جو اسے اہل بلا، پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، جوڑ کر ہاتھوں کو تب اس ستم آرا نے کہا، تیر چھیدے میری تارکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کرن میں نشان سے خطا، ہوں پھر آل محمد کو رلایا میں، تین تیروں کو نشان پہ لگایا میں، تین تیروں کو نشان پہ لگایا میں، ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جلال چل، ہائے میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، تیر
تھی کی ایٹھی تھی زبان اس کو ہاتھوں پر اٹھا کر یہ کیا شہنے بیاں تم کو خوف غضب یہ ضد غفار نہیں ارے میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار ہے متوجہ نہ ہوا کوئی میان لشکر تب کا شان اصغر سے یہ بات دیگر مجھ کو دیتا نہیں پانی کوئی اے نور نظر گو حسن کم پہر تم حجت خالق کے پیاس کا بنی یقین ان کو دلا دو پیارے تم بھی ننھی سی زبان ان کو دکھا دو پیار جب گلو علی اصغر پاپڑا میرا تیر گر پا شاہ کے ہاتھوں سے یہ تلوا بیشی دیکھ کر رہ گئے گدوں کو جناب شبی اور کاروں کے یہ خالق سے کہ اے رب قدیر نوجوانوں پر تو فدیہ ہوا اکبر میرا شیعوں کے بچوں پر قربان ہوا اصغر میں شیعوں کے بچوں پر قربان ہوا اصغر میں میرا مالک حضرات، یہ تھے جناب نسیم صاحب اور جناب مظہر العباس صاحب، بہترین سلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے ایک بار پھر یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ جو منزلت فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں کی ہے وہ باہر گھومنے والوں کی نہیں ہے۔ روایتوں کا اگر ملاحظہ، روایتوں کو اگر دیکھیں، اگر روایتوں کو پڑھیں، علماء خطبہ نے بھی کئی بار بارہا یہ بیان کیا ہے کہ جب فرش اعضا بچ جاتا ہے تو ہم سے پہلے امام مظلوم کی دکھیاری ماں بھی ذرا فرش اعضا پر آ جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کے غم میں اور شہادت کو سن کر آنسو بہانے والے کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو باہر تشریف فرما ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لائے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ مسلسل آپ مولانا موصوف سے تبلیغی چیزیں سن رہے ہیں۔ یقیناً
اگر ہم کربلا والوں کو مانتے ہیں، امام مظلوم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو ہمیں سچا حسینی بننے کے لیے بہرحال قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیں رزق حلال اور رزق حرام میں فرق کو محسوس کرنا پڑے گا۔ مولانا کا یہ مسلسل موضوع ہے، یقیناً بہت ہی جولنت اور یہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں وہ حرام طریقے سے کہ حلال طریقے سے، اور اگر ہمیں سچا حسینی بننا ہے تو یقیناً ہمیں رزق حلال مہیا کرنا پڑے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرات یہ 4 مسلم نظر فرمائیں، چوتھے امام کے حوالے سے ہے۔ سینکڑوں صدمے اٹھا کر بھی رخے بیمار پر، سینکڑوں صدمے اٹھا کر بھی رخے بیمار پر، عزم و استقلال تھا رنگے پریشانی نہ تھا۔ سینکڑوں صدمے اٹھا کر بھی رخے بیمار پر، عزم و استقلال تھا رنگے پریشانی نہ تھا۔ اب بیعت فاسق کو زنجیروں میں عابد نے رضا، اس جھاگا مارا جہاں پا دریا تو تھا پانی نہ تھا۔ بیعت فاسق کو زنجیروں میں عابد نے رضا، اس جگہ مارا جہاں دریا تو تھا پانی نہ تھا۔ اور حضرات یہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، مطلب پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں کہ ہوگی اکبر کی اذاں حرکہ مقدر ہوگا، ہوگی اکبر کی اذاں حرکہ مقدر ہوگا، فیصلہ آج بہت سوچ سمجھ کر ہوگا۔ ہوگی اکبر کی اذاں حرکہ مقدر ہوگا، فیصلہ آج بہت سوچ سمجھ کر ہوگا۔ اور جنگ خندق کی قسم ضرب علی کی صف میں، جنگ خندق کی قسم ضرب علی کی صف میں، تیرے ہونٹوں کا تبسم علی اصغر ہوگا، تیرے ہونٹوں کا تبسم علی اصغر ہوگا۔ اور حضرات یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جناب زینب کربلا کے میدان میں تھیں، شہادت امام حسین کے بعد ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینے پہنچی تھیں۔ اس پس منظر میں 30 سال پہلے جناب ماہر لکھنوی صاحب بہت ہی بزرگ شاعر ہوا کرتے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا بزم مسالمہ میں کہ مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، بے پردگی زینب شامل ہے شہادت میں۔ ان 2 مصروں کو سن کر وہاں مومنین بہت دیر تک گریہ کرتے رہے۔ اس پس منظر میں یہ شعر دیکھیں کہ جناب زینب کی شہادت رضا چھننے کے بعد ہو گئی تھی۔ اس پس منظر ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ خندق کی قسم ضرب علی کی صف میں، تیرے ہونٹوں کا تبسم علی اصغر ہوگا۔ وہ خدیجہ کا خزانہ ہو کہ زینب کی رضا، وہ خدیجہ کا خزانہ ہو کہ زینب کی رضا، وزن تولوگے تو دونوں کا برابر ہوگا۔ وہ خدیجہ کا خزانہ ہو کہ زینب کی رضا، وزن تولوگے تو دونوں کا برابر ہوگا۔ اب بیڑیاں پہنے ہوئے شیر کو مت چھیڑ یزید، بیڑیاں پہنے ہوئے شیر کو مت چھیڑ یزید، حشر سے پہلے ہی دربار میں محشر ہوگا۔ بیڑیاں پہنے ہوئے شیر کو مت چھیڑ یزید، حشر سے پہلے ہی دربار میں محشر ہوگا۔ اور کب کسی حکم کی محتاج ہے زہرا کی دعا، کب کسی حکم کی محتاج ہے زہرا کی دعا، فتوے تھک جائیں گے ماتم تو برابر ہوگا۔ کب کسی حکم کی محتاج ہے زہرا کی دعا، فتوے تھک جائیں گے ماتم تو برابر ہوگا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وضاحت ہے کہ یہ بس بہت مختصر ہے، یہ اہل بیت اطہار کی جو بھی فضائل ہیں ان اشعار میں ملاحظہ فرمائیں۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے۔ ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے۔ ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے۔ اور 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، کہاں مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے۔
6 مہینے میں کیا، 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے، اور شب عاشور کی مہلت تو بہانہ تھی مگر، شب عاشور کی مہلت تو بہانہ تھی مگر رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے، شب عاشور کی مہلت تو بہانہ تھی مگر رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے، اور دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا ایک تصویر کو دوبارہ بنایا ہم نے، دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا ایک تصویر کو دوبارہ بنایا ہم نے، اور پیرہن دے دیا اسلام کی روانی کو، پیرہن دے دیا اسلام کی روانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، دے دیا دین، دے دیا پیرہن دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، اور اٹھے مقتل سے تو شیریں کے مکہ تک پہنچے، اٹھے مقتل سے تو شیریں کے مکہ تک پہنچے، قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے، اٹھے مقتل سے تو شیریں کے مکہ تک پہنچے، قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کروں گا مولانا مسعود تشریف لائیں، اور جو حضرات باہر ہیں ان سے پھر مؤدبانہ التماس ہے کہ حضرات خانے میں تشریف لائیں، جو نوجوان پھیل کے بیٹھے گزارش تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، آپ حضرات آگے جائیں، آجا بیٹا آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جائیے، تو تھوڑے محمد والے محمد پر، ارے تم ادھر آؤ، سامنے آؤ، ٹیک لگا بیٹھو سب لوگ وہاں، سامنے آئیے آپ لوگ، ارے آپ لوگ کم سے کم سامنے آئیے، جاوید نیتا جی آپ آگے آئیں، آپ دودھ بڑے محمد والے محمد پر، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، صلوات پر محمد والے۔ اس سے قبل کہ اپنے موضوع کے متعلق کچھ بیان کیا جائے، آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ابو الحسن، نذیر حسن اور ظہیر حسن ابن محمد حسن اور بشیر حسن و اختر حسن ابن نذیر حسین کی روح کو
صلوات بر محمد والے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک خداوند عالم نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں تک لوٹا دو، پلٹا دو۔ اس آیت کے ذیل میں ہم لوگ کا جو موضوع گفتگو وہ سیرت امام سجاد اور تبلیغ دین۔ کل میں نے آپ کے سامنے جو چیز بیان کی کہ خداوند عالم نے ہم کو جہاں بہت سی امانتیں عطا کی ہیں، جہاں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے۔ کل کی مجلس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن شخصیتوں کو اپنے ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، ان شخصیتوں میں جہاں پر میدان جنگ میں لڑنے والے بہادر موجود تھے، انہی میں کچھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو چیز بیان کی وہ یہ کہ مدینے سے لے کر مکہ اور پھر مکے سے لے کر کربلا شب عاشور تک میرے امام نے ہر مقام پر یہ اعلان کیا کہ جو میدان میں لڑ سکتے تھے، قتال کر سکتے تھے، دشمنوں کو قتل کر سکتے تھے، ان کے لیے جگہ جگہ پر کہ دیکھو حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہونے جا رہا ہے، یہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ میرا مقصد اپنی شہادت پیش کر کے دین اسلام کو بچانا ہے، اپنے بزرگوں کے مقصد کا تحفظ کرنا ہے۔ لہٰذا جس انسان کے اندر جذبہ شہادت ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، اور جس کے اندر جذبہ شہادت نہیں ہے وہ یہیں سے واپس ہو جائے۔ صلوات پر محمد والے۔ تو یہ ان افراد کے بارے میں کہا کہ جو میدان جنگ میں تلوار لے کر، نیزے اور بھالے لے کر لڑ سکتے تھے، دشمنوں کو قتل کر سکتے تھے، خود راہ خدا میں قتل ہو سکتے تھے، لیکن جہاں ان کو لے کر چلے وہاں پر دو ذوات مقدسہ اور تھیں، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے۔ میں نے کسی مقام پر نہیں دیکھا کہ امام نے عورتوں کے بارے میں کہا ہو کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ بچوں کے بارے میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ امام نے بچوں کے بارے میں کہا ہو کہ اے ماؤ تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اگر سوال کرنے والوں نے، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا بھی کہ آپ ان عورتوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، اگر شہید ہونے ہی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کر جائیں، ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے امام نے ایک جملہ ہر مقام پر جیسا جیسے شخص ملتا تھا، جیسا سوال کرنے والا ہوتا تھا، میرا امام ویسے جواب دیتا تھا۔ کبھی جواب دے رہا ہے خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے،
کبھی جواب دے رہا ہے میرے مشن کے لیے ان کی ضرورت ہے، میرے مقصد کے تحفظ کے لیے ان کی ضرورت ہے، مولا ان عورتوں کی ضرورت ہے، ان بچوں کی ضرورت ہے، کیا ان جوانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شاید میرا امام جواب دے، ضرورت ہے۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنو، یہ جو جوان آئے ہیں ان کی خدمت میں بعد میں نے وہ جملہ کہہ کر کہ اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اگر شرمندہ ہوگے معاشرے اور سماج سے تو بنی ہاشم کا ہاتھ پکڑو، ان کو لے کر چلے جاؤ۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا تھا کہ سنو، حسینی وہ ہوتا ہے، حسینی مزاج وہ انسان ہوتا ہے کہ امام کہتا رہے چلے جاؤ تب بھی امام کو چھوڑ کر نہ جائے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ میں بتانا چاہتا، میں ان کا امتحان نہیں، مجھے معلوم ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، جیسے صحابی مجھ کو ملے، جیسے انصار مجھ کو ملے، جیسے چاہنے والے مجھ کو ملے، ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، کسی کو نہیں ملے۔ جو امام یہ اعلان کر رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ ہم تک پیغام ہے کہ ہم ہر ایک کو نہیں چاہتے، ایسے کو چاہتے ہیں کہ اگر امام کہے کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، وہ یہ کہیں کہ ہمارا تو جو کچھ ہے وہ آپ کے قدم ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ جوانوں کو لے کر، پھر عورتوں کو کیوں؟ کہ تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یہ جو عورتوں کو میں لے کر آ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک پہلو ذکر کیا اور بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، مجھے ان سے بحث نہیں ہے، کہ ان کو جو میں لے کر آیا ہوں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والے مومنین کو، کہ یہ جو مجھ پر قربان ہونے والے جوان بہادر شجاع کے جن کے اوپر ہر امام بھی کہتا ہوا نظر آیا ہے میرے ماں باپ تم پر قربان، میری جان تم پر قربان، کس کے اوپر امام اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں؟ جو راہ حسین راہ خدا میں امام حسین کے اوپر قربان ہو گئے۔ امام کہنا چاہتے ہیں، میں ان عورتوں کو لا کر دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے اوپر قربان ہوئے ہیں یہ کہیں آسمان سے اتر کر نہیں آئے ہیں، یہ ایک دم سے زمین سے نکل کر نہیں آ گئے ہیں، بلکہ یہی مائیں ہیں کہ جن کی آغوش میں پروان چڑھ کے یہ اس قابل بنے ہیں کہ ہم پر اپنی جان قربان کر سکیں۔ لہٰذا ہر زمانے میں ہم کو ایسے ہی چاہنے والے چاہیے اور ایسی ہی مائیں چاہیے، تاکہ جب جس زمانے میں ہم کو کسی کی ضرورت ملے تو وہ مائیں ایسے بچوں کو پروان چڑھا کر ہمیں دے دیں۔ ہمیں ایسی مائیں چاہیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا، جب ان کو ضلع وطن کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے، آپ تو کہتے تھے میں انقلاب برپا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آپ کو تو خود ہی نکال دیا گیا، کہاں ہے وہ آپ کے ساتھ لڑنے والے؟ کہاں ہے آپ کے ساتھ وہ جہاد کرنے والے؟ کہاں ہے وہ آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے؟ آپ تو جا رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے نہیں آ رہا ہے۔ تو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ سنو، میں جو یہ سامنے سماج اور معاشرہ اس کو مد نظر رکھ کے نہیں کہا تھا، میرے مجاہد ابھی ماؤں کے شکم اور ان کی آغوش میں ہیں، یہ پروان چڑھ کے میرے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ امام خمینی نے جملہ کہہ کہ یہ بچے ہیں، آپ کو وہاں سے تربیت کرنا ہے، اور اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی مائیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، میں اس زمانے کے لیے آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آج کا موضوع جیسا کہ ابھی عبادت کے بارے میں کیا شاید عبادت کے بارے میں دو چار جملے کی عبادت امام سجاد، لیکن سنیں میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا وہ امام تھے، وہ امام کے بزم میں بیٹھنے والے تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم ان کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ کس بات کے اندر یہ جذبہ ہے؟ میرے عزیزو، جب انسان اپنے آپ کو عشق معصوم اور عشق خدا میں محو کر دیتا ہے تو پھر وہ وہی بن جاتا ہے جیسے کربلا والے تھے۔ شیخ زقزاقی کا نام کس نے نہیں سنا؟ آج پوری دنیا کے ظالم جس ایک ذات سے گھبرا رہے ہیں
توجہ کیجئے گا، جہاں بہت سی شخصیتیں ہیں، شیخ زرزکی ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لیکن حکومت اور اقتدار نہ ہوتے ہوئے بھی ظالم طاقت گھبرا رہی ہے، پریشان ہے، لیکن کون ہے یہ؟ ایک دن میں جس نے اپنے 3 بچوں کے اوپر، 3 جوان بیٹوں کے اوپر خود نماز جنازہ پڑھا کر ایک جملہ کہا، یہ تو 3 ہی قربان ہوئے ہیں، خدا مجھ کو جتنا دے گا میں راہ خدا میں سب کو قربان کر دوں گا۔ بتائیے کوئی ہے؟ اور قسم خدا کی یہ صرف شیعت کا امتیاز ہے کہ صرف شیعوں کو ایسے لیڈر ملے ہیں، ایسے راہبر، ایسے رہنما ملے ہیں کہ جو خود پہلے میدان میں اترتے ہیں، بعد میں چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں، جو خود پہلے اپنی گود کے بالوں کو قربان کرتے ہیں، پھر اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ اب قربان کرو۔ معلوم ہے جس وقت ان کے 3 بیٹے شہید کیے گئے تھے اور ان کے اوپر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب ان کا انٹرویو لینے کے لیے افراد آئے، انہوں نے کہا آپ اپنے بچوں کے اوپر رو نہیں رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اوپر گریہ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کہا سنو میں بھی باپ کا دل رکھتا ہوں، میرے سینے میں بھی وہ دل ہے کہ جو بیٹوں کے لیے تڑپتا ہے، جو بیٹوں کے لیے روتا ہے، لیکن اگر میں اپنے بچوں کے لیے روؤں گا تو وہ ہزاروں افراد، وہ ہزاروں مائیں، وہ ہزاروں باپ کہ جنہوں نے میرے ایک حکم پر اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ کیسا قائد ہے جو اپنوں پر رو رہا ہے، ہمارا کوئی فکر نہیں۔ تو یہ ہے قائد، یہ ہوتا ہے رہبر کہ جو پہلے خود اپنی دولت قربان کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تو یاد رکھیے اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جتنا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، جتنا ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے معصوم ہمارے بچوں کو چاہتے ہیں۔ جتنا معصوم ہمارے بچوں کو ہم کو چاہتے ہیں، اس سے زیادہ معصوم کا پروردگار خدا ان سے زیادہ چاہتا ہے۔ بات آ گئی جملے کی تائید کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جناب موسیٰ اور قارون کا واقعہ اکثر و بیشتر سنا ہوگا۔ قارون اپنے زمانے کا سب سے بڑا دولت مند نواب، رئیس، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو 4 پیسے آتے ہیں اور ہم جو ہے آپے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، تاریخ نے یہ بتایا، غور سے سنیے گا، تاریخ نے یہ بتایا کہ قارون 3 رشتے بتائے گئے جناب موسیٰ سے کہ خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے جناب موسیٰ کا، یا ان کی بہن کا شوہر ہے۔ تینوں کے تینوں اس کو ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ تھا، یہ بہت غریب تھا۔ جناب موسیٰ کی خدمت میں آیا، کہا نبی اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں صاحب دولت و حشمت ہو جاؤں، مجھ کو کوئی ایسا ورد بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میرے پاس دولت آ جائے۔ جناب موسیٰ نے اس کو ورد بتایا، دعا بتائی، اور وہ دولت مند ہو گیا، اتنا دولت مند کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت اس کے، یہ آج کل کا نہیں تھا کہ اے ٹی ایم رکھ کے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کس کے پاس کتنا ہے، کہ جس وقت اس کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں چلتی تھی تو اونٹوں کے اوپر لاد کر تب جاتی تھی، اور جب اس کے خزانوں کی چابیاں نکلتی تھی تو ہر دیکھنے والا دل میں کہتا تھا پروردگار ہم کو بھی ایسی دولت عطا کر دے، ہم کو بھی ایسی دولت عطا کر دے۔ تو یہ انسان کا ضمیر ہے کہ دولت کی جانب راغب ہوتا ہے،
یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جو دولت کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ حکومتوں کو بھی ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے پاس دولت ہو گئی، پیغام آیا زکوٰۃ کا، حکم خدا بندی، جناب موسیٰ اس کے پاس آنے کے بعد کہا قارون اپنے حصے سے زکوٰۃ نکالو۔ کہا کتنا؟ کہا اتنا۔ اتنی؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنا میں نے نہیں، اتنا نکال دوں گا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ کہا اچھا ایسا ہے کہ 1000واں حصہ نکال دو، یعنی 1000 اگر روپیہ ہے تو اس میں سے 1 روپیہ دے دو۔ جب اس طرح سے اس کو چھوٹ دی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل میں بتاتا ہوں۔ اب وہ گھر پہنچا، جب گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے 1000ویں حصے کا، جیسے آج ہمارا حال ہے، اب یہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو خمس نکالتے ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے، میں آپ کو کہہ دوں آپ مجھ کو کہہ دیں، نہیں، خود آدمی اپنا تجزیہ کرے۔ بہرحال وہ جب گیا گھر جانے کے بعد اس نے جو ہے اپنا حساب کتاب کیا، اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اگر ایک بھی میں دوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ کچھ 1000 درہم کے اوپر ایک فاحشہ کو خریدا۔ غور سے سنیے گا، اس کو بلایا، اس کو 30,000 درہم دیے۔ اب سوچیے جو ایک فاحشہ کو خرید کر 30,000 دے رہا ہے، اس کا جو 1000واں بن رہا ہوگا تو کتنا بن رہا ہوگا؟ اس زمانے کے 30,000 یا آج کے 30,000 نہیں۔ کہا اس نے دیا، کہا کہ تم کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم کو موسیٰ کے خلاف کہنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، غلط فعل انجام دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ کہا صبح ہوئی اگلے دن جناب موسیٰ تبلیغ کے نکلے تو تبلیغ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اب جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ بیچ سے قارون اٹھا۔ اٹھنے کے بعد کہا موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ صرف عوام کے لیے ہے کہ تمہارے لیے بھی ہے؟ یہ صرف ان غریبوں کے لیے ہے کہ ہر ایک کے لیے؟ جناب موسیٰ نے کہا جو بھی یہ کام کرے گا چاہے کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، تب بھی یہی سزا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ نے یہ کہا تو اس نے کہا تو موسیٰ تم کیا بولتے ہو، تم نے تو فلاں فعل انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ نبی خدا کے اوپر الزام لگا رہے ہو، ہادی خدا کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس ثبوت ہے، گواہ ہے۔ کہا اچھا گواہ ہے، جاؤ بلا کر لے کر آؤ۔ بلا کر لے کر آئے گا، اس نے اپنے ساتھیوں کو جن سے مشورہ کیا تھا ان کو بھیجا، جاؤ فلاں کو بلا کر لے کر آؤ۔ اس کو لے کر آئے، جب وہ آئی تو یہ جب خدا بند عالم اپنے کسی ہادی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو چاہے وہ فاحشہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی تبدیل کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ جان کا قربان کر دینا آسان ہے، عزت کا پامال ہونا آسان نہیں ہے۔ آئی وہ، جناب موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا، چہرے سے وہ آثار نمودار ہوئے کہ جس کو دیکھ کر وہ فاحشہ سوچ رہی کہ میں کیا۔ جناب موسیٰ نے کہا تجھ کو خدا کی قسم ہے، اپنے خدا کو حاضر و ناظر مان کر سچ گواہی دے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اللہ ہادی کی زبان سے جملہ نکلا تھا، فوراً جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ کہا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں فاحشہ ہوں، بد کردار ہوں، بدطینت ہوں، لیکن میں گواہی دیتی ہوں اس تمام افراد کے سامنے کہ آپ اس گناہ سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ میں کہوں گا موسیٰ تم بے شک خوشا نصیب کہ تم نے اپنی عزت کو اس کی ایک گواہی سے بچا لیا، لیکن اس کے ایمان کو تبدیل نہ کر پائے۔ یہ تو ہمارے امام 7ویں امام کا کمال تھا کہ جب فاحشہ کو زندان میں بھیجا تو صرف زندان میں بھیجا تاکہ وہ امام کے اوپر الزام لگائے، اتہام لگائے۔ جب آئی تو صرف یہ بن کر کہ وہ گواہی دے، ایسے نہیں کہ جب امام کی نماز کو دیکھا، جب امام کی عبادت کو دیکھا تو عبادت
کو دیکھتے دیکھتے خود بھی سجدہ خالق میں گر گئی. اس طرح سے سجدہ خالق میں گری کہ جب دربار میں لایا گیا تو یہ کہہ رہی تھی اب میری نظروں میں ان سے بڑا باکردار کوئی نہیں ہے, تم اگر چاہو تو میرے سر کو بھی جدا کر دو. تو موسیٰ اپنے کردار کو بچا لینا آسان ہے, دوسرے کو ایمان پر لا کر قربانی کے لیے آمادہ کر دینا یہ معصوم کا کمال ہے, یہ ائمہ معصومین کا کمال ہے. اس نے کہا کہ نہیں موسیٰ ایسا آپ نے نہیں کیا. بس جیسے یہ کہا فوراً جناب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, پروردگار بے شک تو نے میری عزت کو بچایا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن پروردگار میں اپنی عزت پامال ہوتے ہوئے جملہ بھی نہیں دیکھ سکتا, مجھ کو اقتدار ایسا عطا فرما کہ میں اس قارون کو آج ہی ختم کر سکوں. پیغام پروردگار آیا, موسیٰ آج ہم نے زمین کو حکم دے دیا, تم جو کہو گے زمین وہی کرے گی. توجہ کیجئے گا, جس کے جو میں نے جملہ کہا ہے آپ کی خدمت میں کہ جتنے ہم اپنے بس سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے معصومین ہمارا خدا بند عالم کے سچے باغی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور جتنی محبت سچے باغی ہم سے کرتے ہیں اس سے لاکھ گنا زیادہ وہ پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے. تو جیسے ہی یہ کہا خدا بند عالم نے کہا ہم نے زمین کو حکم دے دیا. جب حکم دیا تو فوراً جناب موسیٰ نے کہا کہ جتنے قارون کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں, اور جتنے اس سے جدا ہونا چاہتے ہیں وہ جدا ہو جائیں, اس لیے کہ آج عذاب سے قارون کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچے گا. تاریخ میں لکھا کہ صرف 2 افراد بچے, سب چھوڑ کر چلے گئے. تو یاد رکھیے دولت سے خریدے ہوئے افراد تبھی تک ساتھ رہتے ہیں جب تک ان کی جان پر نہ پڑے, یا جب تک دولت رہتی ہے تب تک ساتھ رہتے ہیں, اس کے بعد ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لہذا اگر کسی کو اپنا بنانا ہے, معصوم نے کہا اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو دولت کے ذریعے سے اپنا نہ بناؤ, اقتدار کے ذریعے سے اپنا نہ بناؤ, شہرت کے ذریعے سے اپنا نہ بناؤ, ظلم و ستم کے ذریعے سے اپنا نہ بناؤ, بلکہ تم معاشرے میں ایسی زندگی بسر کرو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ جب بھی تمہارا تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ کریں. تم لوگوں کو کردار کے ذریعے سے آواز دو, کردار کے ذریعے سے بلاؤ, زبان کے ذریعے سے نہیں, دولت کے ذریعے سے نہیں. لہذا سارا کا سارا مجمع قارون سے ہٹ گیا, بچے 2 افراد. جناب موسیٰ نے زمین سے کہا زمین قارون کو نگل جا. جیسے جناب موسیٰ نے کہا قارون کو نگل جا, پنڈلیوں تک اس کو زمین کے اندر وہ دھس گیا. جیسے زمین کے اندر دھسا پنڈلیوں تک, تو اس نے کہا موسیٰ اپنی طاقت کا زور دکھا رہے ہو, مجھ پر جادو کر رہے ہو. جناب موسیٰ نے کہا زمین اور نکل جا. جیسے یہ کہا تو پیٹ کر پہنچا, جیسے پہنچا تو اب قارون میں کتنا جھری تھا. قارون نے کہا اچھا موسیٰ میری سمجھ میں آ گیا, تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, کیوں نیست و نابود کرنا چاہتے ہو. تمہاری منشا مجھے ختم کرنا نہیں ہے بلکہ میری دولت کو حاصل کرنا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو میرے عزیزو یہ حدیث جو دنیا نے معصومین کو کہا ہے, الزام لگایا ہے, یہ کوئی نیا تازہ نہیں ہے, یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے. یہ تو حکومت کے حریث تھے. پھر اس کے بعد امام حسین کے بارے میں اشکال کیے گئے, بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے. جناب موسیٰ نے فوراً زمین کو حکم دیا زمین جتنا اس کا خزانہ ہے اس پورے خطے کے ساتھ قارون کے سر پر آ جا. وہ پورا کا پورا خطہ اٹھا دولت کے ساتھ سارے قارون کے اوپر. فوراً حکم دیا اس خزانے کے ساتھ قارون کو غرق کر دے.
میرا عزیزو دولت تھی، اقتدار تھا، لیکن وہ دولت بھی قارون کو بچا نہ سکی۔ جب ہادی کے سامنے آیا، جب ہادی کی عزت کو پامال کرنا چاہا، تو یاد رکھیے خدا انتقام اس شخص سے لیتا ہے کہ جو ہادی کی عزت کو پامال کرنا چاہے۔ اب چاہے وہ جس زمانے کا انسان ہو، جو بھی ہادی کو جھٹلائے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، یہاں پر بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ پھر وہ جیسے ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، زمین میں دھسنے لگا، آواز دینے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا، آج سے تمہاری ساری بات مانوں گا۔ موسیٰ میں تمہارا مسلمان ہو گیا، میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں زمین آج اس کو ختم کر دے، اس نے میری عزت کو پامال کیا۔ المختصر یہ کہ وہ زمین دوز ہو گیا۔ جب زمین دوز ہو گیا اس کے بعد آواز پروردگار آئی۔ سنیے گا میرے عزیزو، جب میں نے جملہ کہا تھا ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ معصوم محبت کرتے ہیں، معصوم سے زیادہ خدا محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ زمیندوز ہو گیا ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی، موسیٰ بہت بے رحم ہوں، موسیٰ تم نے رحم کا مظاہرہ نہیں کیا، تمہارا عزیز تمہارا بھائی تمہیں پکارتا رہا لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ کہا موسیٰ سنو، اگر اس نے تمہارے بجائے ایک مرتبہ مجھ کو پکارا ہوتا تو قسم خدا کی میں اس کو نجات دے دیتا، اگر تمہارے بجائے اس نے مجھ کو بلایا ہوتا قسم خدا کی میں اس کو نجات دے دیتا۔ تو وہ ہے پروردگار جو ہمارے معصومین سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے یہ ساری کی ساری نعمتیں، اولاد کی نعمت ہم کو خدا نے دی۔ میں صرف چونکہ موضوع عبادت کے متعلق میں چند باتیں وزٹ کرنا چاہتا، وقت بہت کم ہے، لیکن میرے عزیزوں سنیں، یاد رکھیے عبادت صرف اور صرف 2 وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت صرف ماہ رمضان میں روزہ رکھ لینا نہیں ہے، یا یہ کر لینا نہیں ہے، وہ کر لینا نہیں ہے۔ یہ چند افعال انجام دے دینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت نام ہے اپنے آپ کو اس کی رضا میں ڈھال دینے کا، اپنے آپ کو اس کا بنا دینے کا۔ ہم کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ جیسے کل میں نے امام کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جس شیعوں کے بارے میں کہ جن کو لے کر چلے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا امرہم امری رأیہم رائی۔ یہ وہ شیعہ ہیں کہ جن کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، جن کے سوچنے کا انداز، جن کے فکر کرنے کا انداز، جن کے چلنے کا انداز، جن کے بولنے کا انداز وہ ہے کہ جو حسین ابن علی کا انداز ہے، وہ تھے شیعہ۔ لیکن میرے عزیزوں غور کے ساتھ سنیں، میں نے جملہ کہا کہ اگر ہم، غور سے سنیے گا اس بات کو، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، اپنے معصومین کے حوالے کرتے ہیں، قسم خدا کی پوری کائنات ہماری ہوگی، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ایک واقعہ یاد آ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میرے چھوٹے بھائی، میرے دوست اس کو سمجھ سکیں۔ ایک بادشاہ نے، صلوات پر محمد والے محمد، بآواز بلند نعرہ صلوات، حدیث قدسی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب آپ خدا کیا ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ، بہرحال یہ الفاظ میرے خدا کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں اس طریقے سے، مجبور ہیں ہم اپنی زبان کے لیے کہ سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا نے کہا تم میری اطاعت کر، کم سے کم میں تجھے ایسا بنا دوں گا
وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے وہ واقعہ سن لے، پھر اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں. لیکن میرے عزیزو، بادشاہ نے ایک ملک کو فتح کیا. جب وہ فتح کر چکا تو ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا دربار میں کرسی پر بیٹھنے کے بعد، تخت پر بیٹھنے کے بعد، کہ سنو آج میں بہت خوش ہوں اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے یہ میرے دربار میں موجود ہیں، آج یہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے وہ چیز اس کی ملکیت ہو جائے گی. بادشاہ نے کیا اعلان کیا؟ جو چیز جس کے اوپر ہاتھ رکھتے وہ چیز اس کی. جب درباریوں نے اعلان سنا تو فوراً کسی نے کسی چیز کے اوپر، یہ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، یہ جیسے جیسے قیمتی اس کو دکھی، قریب میں دکھی، اس نے جا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ میری ہے. انہی درباریوں میں ایک بزرگ سن رسیدہ انسان بھی تھا. بادشاہ نے دیکھا سارے دربار میں ہر ایک تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، بزرگ ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. فوراً جب سب وہ ہو چکے، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا ضرورت تو ہے. کہا تو پھر لے لو جو لینا چاہو. کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں گا وہ تم مجھے دو گے بھی کہ نہیں دو گے؟ بادشاہ نے کہا میں نے پورے دربار میں اعلان کیا ہے، کھلے عام میرا اعلان ہے، تم جس چیز کے اوپر چاہے ہاتھ رکھ دو وہ تمہاری ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم مجھے دو بھی دو گے. اس نے تمام درباریوں کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اس تخت سے یہ اعلان کرتا ہوں بادشاہ مملکت ہونے کے عنوان سے کہ آج کے دن جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو اس نے کہا، بوڑھے نے کہا کہ کیا تو سچ کہتا ہے وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا ہاں وہ چیز اس کی ہو جائے گی. لیکن جب کئی مرتبہ اس نے ایسے جملے کہے، بادشاہ بھی اب گھبرانے لگا، دل میں لڈو کہ آخر کیا ہونے والا ہے، چاہتا کیا ہے. اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں تمہاری ہو جائے گی. کہا اچھا ہو جائے گی، کہاں ہو جائے گی؟ ایک مرتبہ بوڑھے نے چند قدم آگے بڑھائے، جیسے جیسے اس کے قدم اٹھ رہے تھے ویسے ویسے بادشاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کر تخت کے اوپر ہاتھ رکھ دے. صلوات پر محمد والے محمد. کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کر تخت کے اوپر ہاتھ رکھ دے. پھر ایک مرتبہ بوڑھا رکا، کہا ابھی بھی بتا دو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، دے دو گے؟ اس نے کہا اب تو میری عزت پامال ہونے والی ہے. کہا ہاں دے دوں گا. پھر بوڑھا کچھ آگے بڑھا، اب بیچارے بادشاہ کا دل اور دھڑکا. ایک مرتبہ پھر وہ رکا، کہا ابھی بھی وقت ہے، بتا دو دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں دے دوں گا، چونکہ اب تو عزت جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ناک کٹنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری ناک کٹ جائے. اس نے کہا کہ نہیں میں دے دوں گا. جیسے اس نے کہا اب وہ بوڑھا آگے بڑھا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے بادشاہ کا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا ہے. آج میرا اقتدار چلا جائے گا، آج میری حکومت چلی جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے جو بابصیرت انسان ہوتا ہے، جو دوربین انسان ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ بوڑھا جیسے جیسے آگے بڑھا ایک مرتبہ تخت کے قریب آیا. آنے کے بعد کہا ابھی بھی بتا دو، دے دو گے؟ اس نے کہا اب تو جو ہوگا سو ہوگا، میں دے دوں گا. بس جیسے اس نے یہ کہا ایک مرتبہ اس نے بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. صلوات پر محمد والے محمد. اس نے بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. جیسے ہی بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا سارے کے سارے درباری پریشان کہ آخر یہ ہو کیا گیا، اس نے اقتدار کو نہیں لیا. ایک مرتبہ اس نے ایک جملہ کہا، بابصیرت انسان تھا لیکن ایک جملہ کہا. جملہ کیا کہا کہ سنو، اگر میں کسی ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا وہ چیز میری ہوتی، لیکن میں نے ایسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ہیں. اگر میں ایک کے اوپر ہاتھ رکھتا تو صرف ایک ہوتی، لیکن میں نے بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بتایا ہے کہ جو جو چیز اس کی ہے وہ تمام کی تمام میری ہے، چونکہ یہ خود میرا ہے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو حاصل کر لیں، کمال یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو حاصل کر لیں، پھر پوری کائنات خود بخود ہماری ہو جائے گی. صلوات پر محمد والے محمد.
چیز کو حاصل کر لینا نہیں ہے، کمال ہم اس کو حاصل کر لیں، پھر پوری کائنات خود بخود ہماری ہو جائے گی۔ کا کیسے کا کیوں ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ نظام زندگی کو دیکھو، ہادیان برحق نے اپنے آپ کو اس کا بنایا تو پوری کائنات کو اس نے ان کا غلام بنایا۔ یہ ستارے کا اترنا، سورج کا پلٹنا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، پتھروں کی نبوت کی گواہی دینا، درختوں کا ان کے اشارے پر چلنا، جانوروں کا ان کا اشارہ سن کر گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے واقعات بتا رہے ہیں تم اپنے آپ کو خدا کا بنا دو، پھر خدا پوری کائنات کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کہیں گے صاحب وہ تو معصوم تھے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم کون سے ہیں؟ تو سنیے، جناب بلال، صلوات پر محمد والے محمد، ایک غلام تھے ایسے کہ شاید جن کو ہم اپنی نظروں میں حقیر سمجھیں، لیکن اسلام کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ وہ دنیاوی انسان ہوتے ہیں کہ جو کسی کو حقیر سمجھیں۔ میرے عزیزو، جناب بلال ایک وقت میں کئی افراد کے غلام تھے۔ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، تو کبھی کبھی پیغمبر کی خدمت میں آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ اب ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرا پیغمبر بلال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے بلال صبر کرو، صبر کرو، آج تم چند عرب والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہو، جب وہ بلاتے ہیں تو بھاگے چلے جاتے ہو، مجھے قسم ہے اپنی نبوت و رسالت کی، ایک دن ایسا لے کر آؤں گا کہ تم بلاؤ گے پورا عرب تمہاری آواز پر لبیک کہے گا۔ یہ ہے کردار پیغمبر کا۔ بلال پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا، بڑی بڑی ناک والے، سر والے، دولت والے، حشمت والے، اقتدار والے سارے کے سارے نیچے رہتے تھے، بلال اوپر جاتے تھے اور جانے کے بعد صدائے تکبیر بلند کرتے تھے، وہ اعلان کہ جو سب سے پہلے، جو آج پوری دنیا کے مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں، ہم مؤذن ہیں، ہم مؤذن ہیں، ہم مؤذن ہیں۔ قسم خدا کی یہ اعزاز جس کو سب سے پہلے پیغمبر نے عطا کیا، وہ دنیا کی نظروں میں ایک غلام تھا، لیکن پیغمبر کی نظروں میں ایک غلام نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو، پورے عرب کو اس کی آواز پر بلا کر بتایا بلال تم غلام نہیں ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے عرب تمہارے غلام ہیں۔ یہ کردار پیش کیا، لہذا مؤذن بن گئے۔ جب مؤذن بن گئے تو ایک دن جناب بلال نہیں آئے، کسی نے سوچا کہ آپ بہت زیادہ وہ ہو گیا، وقت ہو گیا، لہذا چل کے ہم اذان دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر فوراً اللہ اکبر اذان دے دی۔ جیسے ہی اذان دی وہ دیکھتے ہیں کہ آج پیغمبر آتے ہی نہیں ہے۔ 2 منٹ گزری، 4 منٹ گزری، بات کا اذان ہو گئے، پیغمبر ابھی تک نہیں آئے۔ کچھ لوگ گئے، کہا یا رسول اللہ اذان ہو گئی ہے، چلیے صبح ہو گئی ہے نماز کے لیے۔ بتائیے کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو پیغمبر کو جا کر بتا رہے تھے صبح ہو گئی ہے۔ یہ وہی تھے جو آج پیغمبر کو کہتے کہ ہم جیسے تھے۔ کہا رسول اللہ چلیے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کس نے کہا صبح ہو گئی؟ کہا حضور فلاں نے تو اذان دے دی ہے۔ کہا بلال نے اذان دی؟ کہا نہیں بلال نے اذان نہیں دی۔ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، غور سے سنیے، پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، کہا سنو اس رات میں وہ جرأت نہیں ہے، دن میں وہ طاقت نہیں ہے، سورج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ جب تک بلال اذان نہ دے دے، رات ڈھل جائے، صبح نمودار ہو جائے،
کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک رات ڈھلے گی نہیں، صبح ہوگی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، رات کا نہ ڈھلنا، صبح کا نمودار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے، اس لیے کہ پوری کائنات انہیں رات اور دن کی تبدیلی کے اوپر بدل رہی ہے، انہیں رات اور دن کی تبدیلی کے اوپر چل رہی ہے۔ پیغمبر کا یہ جملہ کہہ کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ سنو، بلال وہ ذات ہے کہ اگر اشارہ کر دے رات اپنی جگہ پر رکی رہے، اگر اشارہ کر دے دن اپنے مقام پر رکا رہے۔ تو بلال کا کردار آواز دے رہا ہے، تم اپنے آپ کو حقیقی غلام محمد بنا دو، پوری کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی۔ تم اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دو، پھر پوری کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہ رہے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں بہت سی باتیں عبادت کے متعلق لیکن تشنا رہ گئی، بس اتنا سوچ لیجئے کہ یاد رکھیے عبادت اپنے آپ کو اس کا بنا دینے کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس کا بنا دیں، پھر ہم کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، ہمیشہ ہمارا سر بلند رہے گا اور دوسری طاقتوں کا سر نگو رہے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا بنائیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اے عزادارو، اے سید سجاد کے اوپر آنسو بہانے والوں، کیسی عبادت ہے۔ ایک برادران اہل سنت کے عالم دین ہے، ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات میں نماز کسی کے اوپر اور کسی دن اور کسی جگہ پر معاف ہوتی تو وہ کربلا کا میدان تھا، شام غریبہ تھی اور اس شام غریبہ کے مسافر تھے۔ کہ اگر کائنات میں کسی کے اوپر خدا معاف کرتا تو وہ تھے، ان سے زیادہ کسی کے اوپر مصائب نہیں ٹوٹے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب خیمے جل گئے، جناب زینب نے سید سجاد کو خیمے سے باہر نکال لیا، بچوں کو جمع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد نے جب سجدے خالق میں سر کو رکھا ہے، شکر ادا کیا، تو سر کو رکھنے کے بعد پھر صبح کو اٹھایا ہے۔ کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکیں۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ عزیزوں، وہ تو امام تھے، لیکن کربلا میں ہر وہ بی بی نے اس رات کو سجدے شکر انجام دیا۔ کیا آپ نے آج تک کبھی کسی گھر میں دیکھا کہ جس گھر سے ایک یا دو جنازے، تین جنازے، چار جنازے ایک ساتھ نکلے ہو؟ قسم خدا کی اگر کسی گھر سے دو جنازے ایک ساتھ نکل جائیں تو کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ایک گھر سے ایک ساتھ دو جنازے، آپ نے نہ دیکھا ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے۔ ایک بیٹا تھا جس نے مغرب کے بعد اپنا دم توڑا، باپ بیٹے کی محبت میں تڑپتا رہا۔ صبح ہوئی، صبح کی نماز پڑھی، بیٹے کے چہرے کو آ کر دیکھا، پھر جا کر نماز پڑھنے کے بعد خود باپ اسی مقام پر لیٹا تو پھر باپ بھی اٹھ نہ سکا۔ جب نہ اٹھ سکا تو پورے شہر میں ایک پیغام پہنچا کہ ایک گھر سے دو جنازے نکل رہے ہیں، ایک کڑیل جوان بیٹے کا، ایک جوان بیٹے کا جنازہ ہے اور ایک بوڑھے باپ کا جنازہ ہے۔ قسم خدا کی جو سن رہا تھا وہی دوڑا چلا رہا تھا۔ چلو دیکھیں ایک گھر سے دو جنازے کیسے نکلتے۔
لیکن اللہ سید سجاد، اللہ زینب کبریٰ، ایک جنازہ نہیں، دو جنازے نہیں، 72 وہ کہ جو عصر عاشور تک قربان ہو چکے، اور اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان پامال ہو چکے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچئے، اپنے آپ کو شام غریبہ کے منظر پر لے کر جائیے، شام غریبہ میں لے کر جائیے، تصورات میں جائیے۔ اگر بیٹا ہے تو وہ تصور میں جائے سید سجاد کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کہیں باپ کا لاشا ہے، کہیں چچا کا لاشا ہے، کہیں بھائی کا لاشا ہے، کہیں کسی چاہنے والے کا لاشا ہے۔ ذرا جائیے اس مقام پر۔ میرے عزیزوں، مجھے اپنے بزرگ علماء کے ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ بزرگ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات میں صرف 2 محبتیں ہیں، ایک ماں کی محبت جو بربنائے محبت ہوتی ہے، ایک بہن کی محبت جو بربنائے محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر محبت صرف محبت کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں عزیزو، خدا نہ کرے کسی بہن سے اس کا کوئی جوان بھائی بچھڑ جائے، خصوصاً غربت میں، خدا نہ کرے کسی ماں سے اس کا بیٹا بچھڑ جائے۔ میرے عزیزو، جس ماں سے اس کا بیٹا بچھڑ جاتا ہے، پوری رات ماں جگ کر دعا کرتی ہے، بارے الہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ عزیزو، اگر اس بہن کا کوئی بھائی پردیس میں ہو، جب وہ پلٹ کر واپس آئے بھائی کی موت کے بعد، تو قسم خدا کی یہ بھائی اس آنے والے بھائی کو دیکھ کر اس کو بعد میں یاد کرتی ہے، باہوں میں باہیں ڈال کر جملہ کہتی، بھیا میرا بھائی نہیں رہا۔ جب کوئی عزیز سامنے آتا ہے تو تڑپ کر کہتی ہے، ہائے میرا بھائی کہاں گیا۔ ماں کہتی ہے، ہائے میرا لال کہاں گیا۔ ہائے زینب کی مجبوری، ہائے زینب کی لاچاری، جس نے ایک جنازہ نہیں، ایک بھائی کا جنازہ نہیں، صرف بھائی کا جنازہ نہیں، بیٹوں کے جنازے بھی دیکھے، بھائیوں کے جنازے بھی دیکھے، بھتیجوں کے جنازے بھی دیکھے، اور ہر ایک پر فریاد کر رہی تھی، اللہ میرا گلشن اجڑ گیا، اللہ میرا گھر برباد ہو گیا۔ عزیزوں، میں جناب سکینہ کے مسائل پڑھنا چاہتا لیکن وقت نہیں ہے، چھوڑتے ہوئے صرف جناب زینب کے متعلق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، سید سجاد اتنا مظلوم امام ہے کہ جس نے باپ کے جنازے کو بھی اٹھایا، صرف ایک جنازہ نہیں، نہ جانے کتنے جنازے۔ ارے بس اتنا سن لو کہ جتنے کربلا کے میدان میں، چاہے عصر عاشور تک، چاہے پھر شام غریبہ میں، جتنے بھی راہ خدا میں قربان ہوئے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفن کیا ہے۔ عزیزوں، جناب زینب کے جب دونوں بیٹے خیمے سے ماں سے رخصت ہو کر چلے ہیں، تو ماں نے ایک جملہ کہا، میرے بچوں جا تو رہے ہو، لیکن ماں تم سے ایک جملہ کہنا چاہتی ہے، میرے بچوں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بعد میرا بھائی حسین بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دینا، یہ تمہارے اوپر آنسو نہ بہا سکے گی۔ میرے بچوں، تمہاری ماں تمہارے جنازے پر رو نہ سکے گی، اس لیے کہ تمہارے اوپر رونے والی تمہاری ماں زندہ ہے، لیکن میرے بھائی حسین پر رونے والی میری ماں زہرا زندہ نہیں ہے۔ میں پہلے اپنے بھائی پر آنسو بہاؤں گی، اس کے بعد تمہارے اوپر آنسو بہاؤں گی۔ انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، صرف چند جملے سنیں۔ عزیزوں، بچے میدان میں چلے گئے، جنازہ آ گیا، کسی نے آ کر خبر دی، زینب تمہارے بچے آ گئے۔ زینب نے کہا، میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ فضہ نے کہا، زینب خون میں نہا کر آئے نہیں ہیں، بلکہ چچا لے کر آئے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، بچوں کے سرہانے آئی،
آئی، اپنے آپ کو دونوں بچوں کے درمیان رکھا، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھنے کے بعد اپنے سر کو سجدے خالق میں رکھ کر کہا مالک تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ عزیزو کربلا کے میدان میں بچوں پر نہ روئی میرے عزیزو۔ اس کے بعد چھوڑتے ہوئے جب شام میں آئی، شام میں چند دنوں کے بعد جب یزید نے آزادی کا حکم دے دیا، رہائی کا حکم دے دیا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو آزاد کر دیا، کہتا ہے مدینہ جانا چاہو مدینہ چلے جاؤ، جہاں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے، میں ابھی تک اپنے بھائی کو رو نہ سکی، میں ابھی تک میرے لال تجھے تیرے باپ کا پرسہ نہ دے سکی، میرے لال اس سے کہو میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزو لو ماتم شروع ہوا، 3 دن تک زینب نے شام میں مجلسیں برپا کی۔ آخری دن جب ہوا زینب نے پیغام بھیجا میرے لال یزید سے کہہ دو ہماری لوٹی ہوئی چیزیں واپس کر دے، ہمارے شہداء کے سر واپس کر دے۔ عزیزو جب جب کوئی سر آتا تھا کوئی نہ کوئی بی بی بڑھ کر لے لیتی تھی۔ ہائے میرا آقا، ہائے میرا مولا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا وارث۔ لیکن مقاتل نے بتایا کہ جب 2 سر آئے تو کوئی لینے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا ارے کیا ان جان سے بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے ایسا نہ کہو، میری پھوپھی زینب زندہ ہے، یہ میری پھوپھی کے بچے ہیں، لیکن میری پھوپھی نے کہا ہے جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے بھائی پر رہوں گی۔ عزیزو زندان شام سے آزاد ہو گئے، لو مدینے میں آ گئے۔ جب چند دن گزرے ایک مرتبہ عبداللہ سید سجاد کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا آقا شہزادی آ گئی ہے، زینب سے کہہ دو زینب تمہارے بغیر گھر کی تنہائیاں عبداللہ کو کھائے جاتی ہے، شہزادی ایک مرتبہ گھر میں آ جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زین العابدین نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنی پھوپھی سے درخواست کروں گا۔ ایک مرتبہ اٹھے اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں عبداللہ آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو گھر میں آ جاؤ، زینب تنہا رہا نہیں جاتا، تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی، زینب بچے یاد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا جا کر کہہ دو عبداللہ سے کہ زینب آئے گی۔ عزیزو شام کا وقت جب ہوا شب کا سناٹا چھایا، زینب نے چادر سنبھالی، عبداللہ کے گھر اپنے گھر کے لیے نکلی، لیکن جب گھر پر پہنچی تو عبداللہ گھر پر نہیں تھے۔ زینب بس میرا عزیزو میں نے ختم کر دی، بس چند فقرے سنے۔ زینب دروازے پہ بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا، ہائے میرا بھائی حسین، ہائے میرا بھائی عباس، ہائے میرا علی اکبر کڑی الجوان، ہائے قاسم۔ ارے فریادی کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ آئے، جب یہ فریاد کرتے ہوئے سنا کہا اے بی بی میرا گھر تو خود ہی ماتم کا بنا ہوا ہے، اے بی بی کہیں اور جا کر فریاد کرو۔ ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا، کہا عبداللہ تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا۔ بس جیسے یہ سنا ایک مرتبہ عبداللہ نے زینب کو سینے سے لگایا، بس جیسے لگایا ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ آہستہ ہاتھ رکھو۔ عبداللہ ارے پیٹ زخمی ہے، اس پر بہت درے کھائے ہیں۔ عزیزو عبداللہ زینب کو اندر لے کر آئے۔ جو زینب کربلا میں نہ روئی، جو زینب کوفے میں نہ روئی، جو زینب شام میں نہ روئی، جو زینب مدینے میں آ کر نہ روئی، ایک مرتبہ جب چھوٹے چھوٹے 2 بستروں پر نظر پڑی، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا اے میرے بچوں نہ محمد، ارے تم کہاں جا کر سو گئے؟ آؤ تمہاری ماں یہ گھر کی تنہائیاں تمہاری ماں کو تڑپا رہی ہے، میرے بچوں کہاں چلے گئے؟ آ کر زینب کو سہارا دو۔ دیکھو زینب کی کمر خمیدہ ہو
گئی، زینب کے بال سفید ہو گئے۔ میرے بچوں، اب میں کس کو پکاروں، کس کو فریاد کروں؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار دیگر سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین ابو الحسن، نذیر حسن، ظہیر حسن، ابو یعنی ابن بنو محمد حسن اور بشیر حسن، اختر حسن ابن نذیر حسین کی روح کو احسان کرتے ہیں۔ ماتم حسین، یا حسین، اب آپ کے سامنے انجمن صدقہ زہرا نوا خانی وسیلہ رسانی کرے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کر ماتم کریں، بی بی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پوچھا دیں، یا حسین، یا حسین۔
حسین کہتے تھے اے میرے نیم جابے، حسین کہتے تھے اے میرے نیم جابے، ملے گی تم کو خدا جانے کب امابے، صدا یہ آتی رہی، سر حسین سے پیغام صدا یہ آتی رہی، تمہیں ہی جانا ہے لے کر کے کارواں بے، بہت تیری ہے گلشن بلا کے دشت میں بات حسین آدانے، بلا کے دشت میں بات حسین آدانے، تمہارے پیروں میں ڈالی ہے بیڑیاں بے، بہت تیری ہے تمہارے پائے مقدس میں دیکھ کر چالے، تمہارے پائے مقدس میں دیکھ کر چالے، بہاتا خون کے آنسو ہے آسماں بے، بہت تیری ہے گلشن سرے حسین بھی روتا کانوں کے نیزہ پر، سرے حسین بھی روتا کانوں کے نیزہ پر، تمہارا جس گھڑی جلتا تھا آستاں بے، بہت تیری ہے یزید والے لگاتے ہیں پشت پر درے، یزید والے لگاتے ہیں پشت پر درے، سفر کے بیچ ٹھہر جاتے ہیں جہاں بے، بہت تیری ہے فلک بھی دیکھ کے روتا ہے روز عاشورا، فلک بھی دیکھ کے روتا ہے روز عاشورا، تمہارے خیمے سے اٹھتا ہوا دھواں بے، بہت تیری ہے جان لبوں پہ سکینہ یہ رو کے کہتی ہے، جان لبوں پہ سکینہ
یہ رو کے کہتی ہے گلے سے آپ میرے کھلوا دوری سمابے بہت ہے آپ سے یہ گزارش جناب زہرا سے ہے آپ سے یہ گزارش جناب زہرا سے دلانا خلد میں قیصر کو بھی مکابے بہت اب آپ کے سامنے جناب برچیوں میں اکبر کو ڈھونڈتے ہیں شابیش برچیوں میں اکبر کو ڈھونڈتے ہیں برچیوں میں اکبر کو ڈھونڈتے ہیں شابیر برچیوں میں اکبر کو ڈھونڈتے ہیں ہاتھوں سے دل سنبھالے دل پر کو ڈھونڈتے ہیں شابیر برچیوں میں اکبر کو ڈھونڈتے ہیں معصوم کا جنازہ رن میں جو بے کفن ہے معصوم کا جنازہ رن میں جو بے کفن ہے اہل حرم نبی کی چادر کو ڈھونڈتے ہیں شابیر
مادر کو ڈھونڈتے ہیں یہ تاج کربلا میں اڑتے نہیں ہیں ذرے، یہ تاج کربلا میں اڑتے نہیں ہیں ذرے، اصغر کو ڈھونڈتے ہیں خیمے جلا کے شہ کا یہ کر رہے ہیں، خیمے جلا کے شہ کا یہ کر رہے ہیں، بیڑی بنانے والے لاغر کو ڈھونڈتے ہیں کیا موت سے ڈریں گے جو خون میں بھریں گے، کیا موت سے ڈریں گے جو خون میں بھریں گے، وہ سے پہلے خنجر کو ڈھونڈتے ہیں ہاتھوں سے دل سنبھالے دلدار کو ڈھونڈتے ہیں ماتم حسین
Ya, saya voy a